الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ گفتگو کا موضوع جس طرح کہ آپ دوستوں کے سامنے ہے کہ کیا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلے ہم انہی دو آیتوں کی سورۃ بقرہ کی 208 اور 209 نمبر آیات، ان کا میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دوں، پھر ہم اپنی گفتگو اسی کے اوپر ہی شروع کریں گے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو، خطا کرو، جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تو پھر جان لو کہ اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو سورۃ بقرہ کی بنیادی طور پر آیات کا نزول ہوا، میں اس کا شان نزول آپ کے سامنے بتاتا چلوں، اور یہی وہ شان نزول ہوگا اسی آیت کریمہ کا جو ہماری اس پوری کی پوری گفتگو کی جو بنیاد بنے گا۔ یہود سے جب لوگ اسلام قبول کر کے دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان میں حضرت عبداللہ بن سلام، جو کہ تورات کے بڑے عالم تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن چونکہ وہ تورات کے عالم تھے اور ابھی وہ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے نئے نئے، لیکن پرانے ان کے عقائد اور پرانی وابستگیاں ان کے دلوں میں ابھی بھی تھیں، تو انہوں نے یہ آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر بھی عمل کرتے رہیں، لیکن ہمیں اتنی بھی اجازت دے دی جائے کہ ہم تورات اور جو یہود کا ہمارا مذہب ہے، ہم اس مذہب پر بھی تھوڑا بہت عمل پیرا ہوتے رہیں۔ تو اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی، اور اس وقت پھر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے عالم کفر اور کفر کی شب تیرہ سے اسلام کے نور میں داخل ہونے والوں، اب اگر داخل ہونا ہے تو پھر تمہیں پورا کا پورا داخل ہونا ہے، تمہیں ماضی کی وابستگیوں کے ساتھ دوبارہ وابستہ اپنا تعلق ٹوٹا ہوا جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس وقت جا کر اپنے اس ماضی کے تعلق کو جوڑو جب تمہیں دامن اسلام سے وابستگی کے بعد تمہیں یہ محسوس ہو کہ اسلام میں کوئی خامی رہ گئی جس کی وجہ سے اب ہمیں کسی اور کی طرف اٹھ کے جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب اگر اسلام کی طرف آنا ہے، تم آ چکے ہو، تو اب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ تم یہ کہو کہ میں زندگی کے اس حصے میں تو اسلام پر عمل کروں، لیکن زندگی کے فلاں گوشے میں کسی اور مذہب، کسی اور تہذیب، کسی اور تمدن یا کسی اور نظام کی طرف میں چلا جاؤں۔ تو اس لیے یہ جو سوال آج کے زمانے میں اٹھا ہے اور اٹھایا گیا کہ اسلام کیا واقعی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے اوپر پھر لے دے ہوئی بہت سے لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ سوال کوئی اپنی فکر میں، اپنی نوعیت میں کوئی آج کا نیا سوال نہیں ہے، یہ سوال تو 1400 سال پرانا ہے۔ اور ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سوال کے جو انداز ہیں وہ ہر زمانے کے انداز سے اپنے اپنے انداز میں بدلتے گئے۔ آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 21ویں صدی عیسوی میں اور 15ویں صدی ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یوں کہیں، تو پھر آج کے زمانے کے حساب سے نئے انداز میں وہ سوالات کی بوچھاڑ ہوئی ہے کہ نہیں جناب، اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے، ہمیں تو مکمل رہنمائی اس سے میسر نہیں آتی۔ تو یہ سوال پرانا ہے، اور اس وقت پھر اس کا جواب 1400 سال پہلے اس کا جواب تو خود اللہ جل مجدہ نے دے دیا تھا کہ نہیں، تمہیں کسی اور نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زندگی کی ہر جہت میں، خواہ تمہارا اپنے فیملی کا میٹر ہے، خواہ انٹرنیشنل میٹر ہے،
خواہ تمہارے عبادات کے امور ہیں، خواہ تمہاری معاشرت، سماج، معیشت، کسی طرح کے بھی امور ہیں، تمہیں اسلام کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، کسی اور نظام کی طرف تم نے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تفصیل تو خود اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دے دیا تھا، لیکن چونکہ ہمیں آج ہمارے نوجوان کو، جس کا پس منظر قرآن و سنت نہیں ہے، جس کا پس منظر اسلاف کی روایات نہیں ہے، جس کا پس منظر اپنے دینی روایات نہیں ہے، جس کے پس منظر میں اسلام کے وہ گولڈن ایج اور اس کی تاریخی ثقافت جو ہے اس کے سامنے نہیں ہے، اس نوجوان کو یہ سوال، اور پھر وہ طبقات جنہوں نے یہ سوال اٹھائے اور شکوک اور شبہات جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ڈالے ہیں، کم سے کم اس نوجوان کو پھر ضرور یہاں پر آ کر اس کے ذہن جو ہے وہ تشکیک کا شکار ہوتا ہے کہ کیا واقعی اسلام از obsolete، کیا کہ اسلام جو ہے وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں زمانہ جدید کے اندر۔ تو اس کو یہ سوال ضرور تنگ کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو بنیادی طور پر اسی سوال کی طرف جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ دیکھیں، میں اگر انسانیت کو ہم اگر تقسیم کرتے ہیں ہمارے ہاں اسلامی میں، تو ہم اسے اس انداز میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ہے عالم کفر اور ایک ہے عالم اسلام۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جب ہم بات کرتے ہیں کفر کی تو اس کے اندر شرک اور جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کے علاوہ، خواہ وہ جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ آسمانی مذاہب ہوں یا بشری مذاہب ہوں، یا ایون جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے عالم کفر کے تحت داخل ہیں۔ وہ تو نہیں مانیں گے، ان کا دعویٰ ہے کہ اسلام مکمل دین، ضابطہ حیات نہیں ہے۔ چلے وہ تو ہمارے دائرہ اسلام سے ہی باہر ہیں، ہم اس وقت سرے دست ہم ان کی بات کو نہیں لیتے۔ اب آ جاتے ہیں امت مسلمہ، جو مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو تین فکریں، تین طبقات میں مسلمان تقسیم دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جو جمہور ہے، جمہور کا مطلب امت مسلمہ کی جو مضبوط روایت ہے، جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری جماعت جو اہل سنہ والجماع جو رہے گی وہ کثرت کے ساتھ رہے گی، اور جو اسی کے ساتھ رہے گا وہ جماعت کے ساتھ رہے گا، وہ جماعت کا، اور جو جماعت سے نکلا وہ شیطان کا ہو جائے گا، جو جس طرح کے احادیث پاک میں اس کے مفہوم وضع ہوا ہے۔ جو اقلیتیں ہوئی جن کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ان کو آج کے زمانے میں میڈیا پر ان کو پروموٹ کیا جانا، ان کو بھاری فنڈنگ کے ذریعے میڈیا کے پرائم ٹائم کے اوپر ان کے پروگرام چلوانا، جن کا بنیادی طور پر کام یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں تشکیک اور شبہات کے سوالات اٹھائیں، اور آ کر بڑے اخلاقی انداز میں، اخلاقی پیرائے میں، دھیمے لہجے میں گفتگو کر کے اور لبھائے ہوئے انداز میں گفتگو کر کے نوجوان کے ایمان کو وہ تشکیک میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی فرمایا کہ خوش اخلاقی ایسی کمال کی چیز ہے کہ اس کے اندر اگر تم اپنے باطل کام بھی نکلوانا چاہو تو تم آرام سے نکلوا سکتے ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر اس انداز سے سہارا لیا جاتا ہے۔ تو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا گروہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اسی سوال کے حوالے سے کہ کیا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے یا نہیں، پہلا تو وہ ہے کہ جو مغرب سے، مغربی تہذیب سے، اس کی چکا چوند سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود احساس کمتری میں کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہر خیر مغرب کی اور مغربی تہذیب کے دامن سے وابستہ ہے، اور انہوں نے اٹھا کر نکال کر ہر کمی، کوتاہی، اپنی محرومی اور جو کہ اس کا ذمہ دار انہوں نے اسلام کو ٹھہرایا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مغرب سے متاثر بھی ہے اور مغرب سے وہ جڑا بھی رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسلامی روایت کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں اگر یوں کہوں کہ وہ جس طرح بقول غالب کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، کہ اس صفت کے لوگ ہیں کہ جو رحمان کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں لیکن شیطان کے ساتھ بھی یارانہ ضرور رہے۔ تو اس انداز میں جو لوگ ہیں، ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے سے انکار کیا، اور وہ اس بحث کی طرف چلے گئے کہ جناب اسلام نظام تو نہیں دیتا، اسلام تو اصول دیتا ہے۔ اب اس جو بات ہے کہ اسلام اصول دیتا ہے، نظام نہیں دیتا، ضابطہ دیتا ہے، ضابطہ نہیں دیتا، اصول دیتا ہے، اس کی بھی جو بنیادی طور پر تجزیہ ہے آج ہم اس کو کریں گے۔ اور تیسرا طبقہ جمہور کا ہے، اہل حق کا ہے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اسلام واقعی
ضابطہ حیات ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی اپنی بنیادیں، جن کا اپنا خمیر قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہے، جن کی بنیادیں قرآن و سنت سے اٹھی ہوئی ہیں، جن کا تعلق بالرسالت مضبوط ہے، وہ ایون مغرب میں جا کر انہوں نے مغربی اداروں میں تعلیم بھی حاصل کی، مغرب میں رہے بھی اور اس کی تہذیب اور تمدن کو بڑے قریب سے دیکھا، اور قریب سے دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی زبان حال سے کیا گویا ہوئے، انہوں نے یہی کہا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ انہوں نے مغرب کو قریب سے دیکھا، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یعنی یہ وہ شخص جو مغرب کو اتنے قریب سے جا کر بھی دیکھتا ہے کہ لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، وہ یہ الفاظ کہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جمہور امت کا یہ نظریہ ہے کہ ہاں، اسلام واقعی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب آئیے میں یہ جو ایک تشکیک اٹھائی جاتی ہے کہ نہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں، اور جو اپنی گفتگو انداز میں، جس انداز میں وہ شروع کرتے ہیں، میں آپ نوجوانوں کو یہ عرض کروں کہ دیکھیں، یہ جو سوال ہے نا بنیادی طور پر کہ کیا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ایک ریلیٹیو کوشچن ہے۔ آپ اس کو ایک نظریہ اضافت کے تحت کا کوشچن سمجھیں، آپ اسے تقابلی سوال سمجھیں۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ جناب اسلام کے پیرالل اور بھی تو مذاہب ہیں، اسلام مذہب نہیں، اسلام کا کلیم ہے کہ اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب ایک چھوٹی سٹریم ہے، اسلام مکمل دین ہے، جسے قرآن مجید میں دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، باقی مذاہب ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے پیرالل اس وقت پوری دنیا میں، خواہ وہ سماوی ہوں، خواہ وہ بشری ہوں، یا وہ کسی بھی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے اور وہ خود اپنے طور پر ایک الگ سے ایک مذہب کی بنیاد ہے جس کو آپ الہاد کہہ سکتے ہیں، اس سوال کا وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ کیا ان کا اپنا جو مذہب ہے، ان کا جو اپنا دین ہے، ایون جو کہتے ہیں کہ جی سائنس بھی ایک مذہب ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ زندگی کا وہ کوئی ایک نظام دیتے ہیں، زندگی کی مختلف جہتیں ہیں، پوری جہتوں کو وہ بھی کوئی رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔ آپ جب اس پس منظر میں اس سوال کو دیکھیں گے اور پھر اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو سوال کی صحیح سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ پس منظر نوجوان سے چھپا کر اسلام کو ہی ایک بغیر پس منظر کے وہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نوجوان کے ذہن تشکیک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ارے ہاں اسلام میں تو واقعی رہنمائی نہیں ملتی آج کے زمانے کے حساب سے ہمیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی سوال کو دیکھیں، اس سوال کا پورا ایک پس منظر دیکھیں۔ ہم اس سوال کو تنہا نہیں دیکھیں گے اسلام میں، ہم یہ بتائیں گے کہ جناب جب آپ اس سوال کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تو پھر اسلام کے پیرالل موجود دیگر نظاموں کی طرف بھی دیکھیں گے ہم کہ اس سوال کا جواب وہاں پر کیا ہے، کہ کیا یہودیت اس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کیا عیسائیت مکمل ضابطہ حیات ہے، کیا ہندوازم، کیا بدھزم، کیا سرمایہ داریت۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، سرمایہ داریت اور اشتراکیت کو میں اکنامک سسٹم نہیں لیتا، سرمایہ داریت اور جو اشتراکیت ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، یہ واقعی اپنے طور پہ الگ سے ایک مذہب ہے، ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کی اپنی بنیادیں ہیں، اس لیے میں ان کو مذہب شمار کروں گا۔ کیا یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ اب جب بات آتی ہے جی ضابطہ حیات کیا ہے، اب اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے کہ جناب اگر اسلام مکمل ضابطہ حیات ہوتا تو یہ ہمیں مکمل تفصیل دیتا، یہ ہمیں بتاتا کہ ہم نے ٹیکس کی کتنی ریشو وصول کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہم نے ٹیکس کس سے وصول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مائنیوٹ سے مائکرو لیول کے سوالات اٹھا کر اور پھر نوجوان کے سامنے لاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن و سنت کھولیں، قرآن و سنت اس بارے میں آپ کو کوئی رہنمائی نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن و سنت آپ کو نظام معیشت نہیں دیتا۔ جناب اگر قرآن اسلام واقعی مکمل ضابطہ حیات ہوتا تو ہمیں سیاست کے اندر اصول ضرور بتا دیتا کہ تم نے اپنا انتخاب یوں کرنا ہے، تمہارا حاکم وقت یوں ہوگا، تمہارا عدالتی نظام یوں چلے گا، تمہاری معیشت یوں چلے گی، تمہاری معاشرت یوں چلے گی، تم نے آپس میں تعلقات یوں قائم کرنے ہیں۔ تو جناب ہمارے پوری کی پوری ہاتھ انگلی پکڑ کر ہمیں رہنمائی دیتا۔ یہ مکمل ضابطہ حیات اگر ہوتا تو جناب والا ہم یہی سوال یہ بھی آپ سے پوچھیں گے، بتائیں کیا سرمایہ داریت اپنے پہلے دن سے، جس دن سے سرمایہ داریت اٹھا، کیا واقعی سرمایہ داریت نے اسی انداز میں آپ کو رہنمائی دی؟ کیا بدھزم نے اسی طرح دی؟ کیا یہودیت نے اس طرح دی؟ کیا عیسائیت نے اسی طرح پہلے دن سے دی؟ تو آپ کو جواب ملے گا نہیں۔
جب وہاں جواب آپ کو نہیں میں ملے گا، اب آئیں آپ اسلام کی طرف، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام پہلے دن سے 1400 سال پہلے سے آپ کو رہنمائی کیا دے گا۔ تو میں جناب اب آتے ہیں ہم اسلام کی طرف۔ یہ جواب تو آپ کو طے ہو گیا کہ اس وقت اسلام کے پیرالل جتنے مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب میں مکمل ضابطۂ حیات موجود نہیں ہے، وہ انسان کی رہنمائی نہیں کر سکے، یہ مکمل، یہ طے ہے۔ اب اس وقت سرمایہ داریت کا نظام پورے عالم میں، پوری دنیا میں یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، مر رہا ہے، انسانیت جکڑی گئی ہے، بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے انسانیت اس سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے نظام کی وجہ سے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف کہ کیا اسلام واقعی مکمل ضابطہ حیات ہے؟ تو جناب میں آپ کو بتاؤں، اسلام بنیادی طور پر جن چیزوں کو فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہے انقلاب اور ایک ہے تدریج اور ترویج کا نظام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گریجول سسٹم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب ایوالو۔ انگلش میں دو ٹرمز ہیں، ایک ہے ریولوشن اور ایک ہے ایوولوشن۔ اسلام ان دو چیزوں اصولوں پر چلتا ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا 1400 سال پہلے، جب نازل ہوا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور پھر مکی زندگی کے 13 سال، وہ مکی زندگی کے 13 سال انقلاب کے ہیں کہ انسانی زندگیوں میں انقلاب کو اسلام نے انسان کی زندگی کے اندر بدلاؤ کے لیے تدریج و ترویج کو نہیں رکھا، وہاں انقلاب کو سامنے رکھا ہے۔ ایک آدمی کی زندگی تھی یوں، اور ایک دم سے اینگل یوں بدل گیا ہے اور اس کی زندگی کایا پلٹ گئی۔ وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہی بچیوں کی عزتوں کے محافظ بن کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، وہی انسانیت کو اس کی معراج اور اشرف المخلوق کے منصب پر سامنے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئے۔ وہ لوگ جو جنگوں کے دل دادا ہوا کرتے تھے، جو پانی پینے پلانے پہ جھگڑے، وہی انسانی حقوق کے ضامن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام یہاں پر آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو انسانی زندگیوں میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ وہ جو کسی کے سامنے نہیں ڈرتے، وہ جو جن کے سامنے دنیا دہل جاتی ہے، لیکن وہی جب اللہ کا خوف آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو شاید کوئی خوف خدا رکھنے والا شخص ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ انسانی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، اور وہی انقلاب پھر سماج، معیشت، سیاست، معاشرت، آپ کے لا، عدالت، یہ سب نظاموں کے اندر تدریج اور ترویج کی بنیاد بنتا ہے اور وہاں اصول فراہم کرتا ہے۔ اب اسلام کا طریقہ کار کیا رہا؟ اسلام کا طریقہ کار یہ رہا کہ اب آتے ہیں ہم مدنی زندگی کی طرف، کہ مکی زندگی کے اندر ایک پورا نظام دیا ہے، عقائد کا، بلیف سسٹم کا پورا نظام دیا ہے، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے نام سے کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، الاخر کے ہم بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ سارا کا سارا عقائد درست کر دیا گیا انسان کے، اور اپنے رب کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق، بانڈ بنا دیا گیا۔ جب عقائد، یہ ویژن درست ہو گیا نا انسان کا، تو اس کے بعد بات آتی ہے کہ اب اس کے لیے کوئی نظام کی طرف آیا جائے۔ تو پھر اگلی زندگی مدنی زندگی ہے، اور مدنی زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں، وہاں پر اگر آپ کو پورے مدنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر احکامات کو میں اگر تقسیم کروں، اور یہی احکامات ہی بنیادی طور پر نظام دیتے ہیں۔ اور وہ احکامات کیا تھے؟ احکامات کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 طرح کے احکامات ہیں۔ ایک احکامات کا تعلق ہے عبادات کے ساتھ، دوسرے احکامات کا تعلق ہے سزاؤں کے ساتھ، اور تیسرے احکامات کا تعلق ہے انسان کے معاملات کے ساتھ۔ اب یہ 3 طرح کے احکامات تھے۔ جو عبادات کے احکامات تھے، چونکہ عبادات اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک اس میں کوئی بدلاؤ نہیں، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے بدلاؤ سے، تو اس لیے چونکہ 1400 سال پہلے وہ اپنے حقوق انسانوں کو بتا رہا تھا، تو اس نے اپنے حقوق سے متعلق ہر سے مائنیوٹ ڈیٹیل تک بتا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر وقت، آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو 23 سال تک انہوں نے تبلیغ کرنی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں کو واپس بلایا جانا تھا، اور پھر قیامت تک کسی اور واسطے نے انسان کے تک اور اللہ کے درمیان، بندوں اور اللہ کے درمیان جو واسطہ اللہ کے نبی کی ذات تھی، اور کسی اور واسطے نے آنا نہیں تھا۔ آپ ختم نبوت، آپ کے اوپر نبوت کا ختم و رسالت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ تو بنیادی طور پر ضروری تھا، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے حقوق سے متعلق
کوئی بھی چیز کنفیوژن کا شکار نہ چھوڑی جائے، کوئی بھی چیز انسانوں کے اوپر نہ چھوڑی جائے۔ تو اسی لیے حتیٰ کہ نماز میں بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ سجدہ سہو کریں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوگا؟ خود پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت میں آپ سے یہ اللہ کے حکم سے متعلق تفصیل بتا دی گئی۔ اور باقی جو دو چیزیں تھیں جن کا تعلق جنایات سے سزاؤں کا تعلق اور جہاں تک معاملات کا تعلق، یہ دو چیزیں ایسی تھی جن کا تعلق انسان کے حقوق کے ساتھ تھا کہ بھی انسان انسان کو مارے گا، انسان انسان کی دولت کو چرائے گا، انسان انسان کا استحصال کرے گا، وہاں پر پھر سزاؤں کا نظام اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں، ان حقوق انسان ہے، ایک انسان کا فیملی کے امور ہے، ایک انسان کے معاشرت کے امور ہیں، سماج کے امور ہیں، انٹرنیشنل لا ہوگا، دوسرے اقوام کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا، یہ سارے کے سارے معاملات ہو گئے۔ اب ان اصولوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کیا دیا؟ یہاں پر عمومی نوعیت کے اصول دے دیے۔ یہاں وہ انداز نہیں اپنایا احکام کا جو عبادت میں اپنایا گیا کہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا جائے، نہیں، بلکہ یہاں پر عمومی نوعیت کے آپ کو دے دی گئے۔ کیوں تفصیل نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ انسان ہے، انسان اور پھر قیامت تک انسان کے لیے دین آ رہا ہے۔ اب ہر زمانے کا انسان ایک جیسا نہیں ہوگا، اور ہر ایک ہی زمانے کے مختلف جغرافیوں میں رہنے والے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ان کی عادات میں، ان کے اطوار میں، ان کے تعامل میں، ان کی پریکٹس میں، ان کی سوشل لائف میں، ان کے موسموں میں بدلاؤ ہوگا، ان کے رہن سہن کے انداز میں تبدیلی ہوگی۔ لہٰذا اگر قرآن نازل ہو رہا تھا عرب میں، اگر یہ تفصیلی اور عرب کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام احکامات دے دیتا تو پھر کینیڈا والے کیسے عمل کرتے، سب کانٹیننٹ والے لوگ عمل کیسے کرتے، امریکہ کے لوگ کیسے عمل کرتے؟ تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن مجید کے انسانوں کے حقوق کے متعلق جو احکامات انسانوں کو دیے جائیں وہ اس انداز میں دیے جائیں کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر بھی رہیں، اور اندر کی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے رسم و رواج، اپنے عرف، اپنے تعامل، اپنے پریکٹس اور اپنے موسموں اور اپنے انداز کے اعتبار سے خود سے طے کریں۔ اور یہی اصول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا، اور ارشاد فرمایا کہ المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان اپنی شروط سے متعلق ہیں، کہ جو انداز میں وہ خود بہتر اپنے مناسب سمجھیں گے، بنیادی اصول اسی کو رکھیں گے، لیکن اندر کی تفصیل وہ خود اپنے انداز میں طے کریں گے۔ ان کے مجلس شورا ہوگی، ان کے اہل علم حضرات ہوں گے جن کو راسخون فی العلم قرآن مجید نے قرار دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر تو چیزیں بکھیر دی، موتی ہیں علم کے، ہم نے بکھیر دیے، اور ہم نے وہ موتی کن لوگوں کے لیے ان کے دسترس میں دے دیے؟ فرمایا قرآن مجید نے کہا راسخون فی العلم، اور قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے قطعی برابر نہیں ہے۔ تو کیسے آج کی دنیا میں کوئی جاہل آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں، قرآن کو میں خود سمجھوں گا؟ تو لوگ تراجم کو بنیاد بنا کر، وہ جو دوسرا طبقہ آج کہتا ہے کہ قرآن مجید کوئی نظام نہیں دیتا، ان کا اپنا مبلغ علم کیا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی دین کے علوم نہیں ہے، وہ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ہے تراجم، ان کے پاس قرآن کا ترجمہ پہنچ گیا، اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ اب وہ عالم بن گئے، اب انہیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ خود ہی قرآن کو سمجھیں گے۔ اسی وجہ سے آپ کو یہاں پر ایک یوٹیوب کے اندر ایک آپ کو ویڈیو نظر آئے، اور جناب دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے کہ جناب میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور میں نے سمجھا کہ دیکھا جی قرآن تو مجھے کوئی نظام نہیں دیتا، تو جناب دوسرا اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ جناب آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے قرآن کو پڑھ لیا۔ تو جناب والا میں آپ سے کہوں کہ قرآن فہمی اگر اتنی ہی آسان کام ہوتا تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف قرآن ہی بھیجا جاتا، اور جن کی طرف قرآن بھیجا گیا تھا وہ اہل عرب تھے، اور ان کی اپنی زبانوں میں بھیجا گیا تھا، ان کو ترجموں کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر قرآن مجید کافی ہوتا۔ پھر کس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی معلم بنا کے بھیجا؟ اے نبی ہم آپ کو ان کی طرف بھیج رہے ہیں، کس لیے بھائی؟ یعلمہم الکتاب، اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے بھیجی ہے آپ نے ان کو ان کی تعلیم دینی ہے۔ اے اللہ، یہ تو اہل عرب ہیں، ان کی اپنی لغت میں، پھر ان کی لغت میں تو قرآن ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ فرمایا نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ قرآن صرف یہ الفاظ کی گیم کا نام نہیں ہے، اور احکامات بھی آئیں گے، اس کے اندر حکمتیں بھی ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اے میرے محبوب آپ نے صرف ان کو کتاب کی تعلیم نہیں دینی، آپ نے ان کو حکمت بھی بتانی ہے، کہ اللہ کے اس احکام کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، ان سے بھی ان کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ زندگی کے مختلف مراحل پر جا کر یہ حکمتوں سے آشنا ہوں۔ تو قرآن مجید کی ان حکمتوں سے دانش، اور احادیث سے نبویہ، اور پھر احادیث کے ان کے ذیلی علوم، اور پھر فقہ، اصول الفقہ، اور پھر قرآن مجید سے احکام کو اخذ کرنے کے طریقے، جو
وضع کیے گئے، ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کے کوئی جاہل اٹھ کر یہ کہے کہ جناب میں صرف قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر اس پر عمل کروں گا، آپ بھی قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر عمل کریں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس کی جہالت ہے، اس کے دماغ کا فطور ہے، اور یہ وہی چیز ہے جسے قرآن مجید نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطانی راستوں پہ چل رہے ہیں اور اپنے بل بوتے پہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پس منظر کے بغیر قرآن مجید کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب والا، خود سے تو اہل عرب نے نہیں سمجھا، تو تم عجم ہو کر کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے اور اہل علم سے ہم کوئی استفادہ کیے بغیر اس کو کرنا چاہیں گے؟ تو اس وجہ سے وہ پھر یہی قرآن جب کھول کے دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو بھائی دکھائی دینے کے لیے تو نگاہ چاہیے، جب آپ کی نگاہ ہی بینا نہیں ہے تو آپ کو کیسے دکھائی دے؟ تو اس لیے وہ یہ الفاظ بول دیتے ہیں پھر کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا جناب اسلام کوئی نظام دیتا ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ اسلام کس طرح نظام دیتا ہے، تو اسلام نظام دینے کے طریقے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اصول دیتا ہے، جناب والا مجھے دنیا کا کوئی نظام دکھا دے جو بغیر اصولوں کے بنا ہو، جو بغیر ضابطوں کے بنا ہو۔ تو جناب ہوتے اصول ہیں، اسی اصولوں پر نظام تعمیر ہوتے ہیں، اور اسلام کا یہ طریقہ رہا کہ سماج اور معاشرت اور سیاست اور یہ جتنے بھی نظام ہے، عدالت کے سب کچھ یہ انسانوں سے بنتے ہیں۔ انسان ایک ساتھ معاشرہ رہے گا، ایک پنپے گا، تعلقات بنیں گے، ایک نیا معاشرہ بنے گا، آپس میں نئے تعلقات ابھریں گے، ان تعلقات کی نوعیت سے ان کے جرائم اٹھیں گے، ان جرائم کی نوعیت بدلے گی، اس انداز سے پھر ان کے احکامات بدلیں گے، اس طرح ایک نظام ایوالو ہوتا ہے۔ اسلام تدریج کی طرف چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام قرآن مجید نازل ہوا تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا 23 سال کا عرصہ لگا ہے دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر تدریج ہے۔ جب 23 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا تو آپ ذرا دیکھ لیں ہجرت مدینہ کے، کہ مکہ کے پہلے 13 سال، نبوی زندگی میں 23 سال کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کیا اسلام واقعی آپ کو مکمل ضابطہ حیات ہے یا نہیں۔ مکی زندگی کے آپ کو 13 سال دیکھ لیں، نظام عقائد پورا دے دیا آپ کو، پورا کا پورا نظام عقائد دے دیا، اور ایسا کمال کا نظام عقائد دے دیا جو آپ کو کسی دنیا کے مذہب میں نہیں مل سکتا۔ پھر ہجرت کے ابتدائی 2 سال، پہلے 2 سال، ہجرت کا پہلا سال مسلمانوں کی بقا کی جنگ ہے، کہ اپنے آپ کو ایک تو وہاں پہ مدینہ میں سیٹل کرنا ہے، اور دوسرا پھر پہلے سال کے اندر دشمن جو قریش ہے اور ارد گرد کے جو دشمن ہیں، ایون جو یہود اور نصارہ ہیں وہ بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ تعلقات اٹھایا جا رہا ہے تاکہ اپنا سروائیول ہو سکے۔ ہجرت کے پہلے 2 سال اگر میں کہوں، اور وہ کس چیز کے لیے، وہ سیاسی قوت کے حصول اور اپنی بقا کے ایک جد و جہد ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہجرت کے اگلے جو 6 سال ہیں، آپ کو اگلے 6 سال کے اندر کیا چیز نظر آتی ہے؟ 8ویں ہجری تک، یعنی کہ 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری، اگلے 6 سال آپ کو سیاسی استحکام، سیاسی پختگی اور معاشی استحکام نظر آتا ہے، کہ وہاں پر مسلمان اب اگلے 6 سالوں کے اندر سیاسی انداز میں بھی پختہ ہو گئے تھے، اور حکم نازل ہو گیا تھا کہ بھئی اے ایمان والو، اب جب تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہوگا تو تمہارے معاملات کا جو فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کے نبی نے کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے خواہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو تم نے چشم ما روشن دل ما شاد اسے قبول کرنا ہے۔ تو حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو حاکم وقت کے منصب پر بٹھا دیا گیا، اور آپ علیہ السلام ریاست مدینہ کے سربراہ بن گئے، اور معاشی استحکام بھی مسلمانوں کو نصیب ہو گیا۔ اور یہی وہ وقت ہے، پہلی 8ویں ہجری کا وقت ہے، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ جب فتح ہوا تو ارد گرد کے لوگوں پر بھاگ بیٹھنا اور شروع ہو گئی۔ پہلے تو غزوہ بدر، پھر غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ خندق، 3 غزوات کی وجہ سے قریش کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب اس کے بعد ارد گرد کے قبائل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور پھر فتح مکہ ہوتا ہے۔ قریش بالکل مسلمانوں کے سامنے زیر ہو گئے، بڑے بڑے قریش زیر ہو گئے، اور پھر وہاں پر ارد گرد لوگوں پر مسلمانوں کی قوت بھی بیٹھ گئی کہ اب مسلمان سیاسی طور پہ پختہ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف اٹھتے ہیں کہ جناب قریش گر گئے، اب لات و عزا اور توڑ دیے گئے، ہمارا دین کیسے باقی رہے گا، ہمارے بت پرستی کیسے، شرک باقی رہے گا۔ تو حوازن اور بنو ثقیف اٹھے، تو پھر غزوہ حنین ہوا، اور وہ مارکۃ العراء جنگ ہوئی، اور مسلمانوں نے بھی وہاں جرت کے اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے داستان رقم کی، اور مسلمانوں کو فتح یاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، اور یہاں پر مسلمانوں کو اور سیاسی پختگی نصیب ہو گئی۔ پھر رومن امپائر، انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف اٹھنے کی کوشش کی، اور غزوہ تبوک پیش آیا، اور پھر حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم وہ آرمی لے کر پہنچے، لیکن پھر وہ جنگ نہیں ہوئی، اور وہاں پر مصالحتیں ہوئی، صلح جوئی ہوئی، اور پھر حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے۔
اور یہی وہ 8ویں ہجری ہے۔ اتنی سیاسی پختگی مل جاتی ہے مسلمانوں کو کہ اب حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد مملکت کے سربراہان کو، شاہان مملکتوں کو، اب آپ نے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ ہرقل روم، قیصر روم کو خط لکھا، حضرت داہیہ کلبی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو یہ پیغام لے کے آؤ۔ حضرت نجاشی کو خط لے کر بھیجا، حضرت عمر بن العاص کو بھیج دیا۔ مکوکس شاہ مصر کی طرف حضرت حاتب بن ابی بلتا کو خط دے کر بھیج دیا۔ حارث بن ابی شمر غسان کا والی، اس کو شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر بھیج دیا۔ خسرو پرویز کی طرف بھیجا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب انٹرنیشنل لا ہے، ہاں بھائی، یا تو ہمارا اسلام قبول کر لو، آ جاؤ، ہم تمہیں بتا رہے ہیں اپنی اگر بقا چاہتے ہو، تمہاری سلطنتیں باقی رہیں گی اگر تم ہمارے ساتھ آ جاؤ گے۔ تو یہ دعوتیں دینا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد یہی وہ 8ویں ہجری کا سال ہے جو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بڑے اہم اہم احکامات اسی ہجری کے اندر دیے جا رہے ہیں۔ اب نظام کی تکمیل کی طرف جایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے مال کی حفاظت کے لیے قطع ید کا حکم آ گیا، اے ایمان والو اب جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹو۔ اسی طرح شراب کی حرمت کا اعلان آ گیا کہ اب تمہارے پر شراب حرام۔ یہی وہ سال ہے جہاں ازلام اور جوے کی حرمت کا اعلان ہو گیا، اور یہی وہ سال ہے جہاں پہلے ذہن سازی سود کے خلاف کی گئی کہ اے ایمان والو سود جو ہے وہ بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ 4 مرحلوں میں قرآن مجید نے سود کو حرام کیا، پہلے 3 مرحلوں میں سود کی مذمت ہوئی، اور چوتھا مرحلہ جو آیا ربا کی حرمت کا، وہ 8ویں ہجری کے اندر آیا، اور سود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ خواہ وہ قرض کا سود تھا، خواہ وہ تجارت کا بیوع کا سود تھا، سود کی ساری قسمیں ختم حرام کر دی گئی قرآن مجید نے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر 23 سال کا وہ عرصہ کہ اس 23 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے لیے اسلام نے سیاست کا نظام بھی دے دیا، معیشت کا نظام بھی دے دیا، اور یہاں پر سماج کا نظام دے دیا، فیملی لا دے دیا۔ اور وہ عورت جسے فیصلوں میں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ عورت جو یوں تحفوں میں پیش کر دی جایا کرتی تھی، وہ عورت جو پیدائش میں ہی مار دیا کرتی تھی، سورۃ نساء میں احکام وراثت آ گئے، اور احکام وراثت میں بیٹیوں کو حصہ مل گیا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وراثت کے حصے دے دیے۔ اور حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن یہ کی کہ اگر کوئی بھی شخص اب اپنی بیٹیوں کو وہ حصہ نہیں دیتا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آج ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں، ہمارے خود پاکستان کے، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں یا شمالی پنجاب میں چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں، بیٹیوں کو یہ کہہ کر حصہ نہیں دیا جاتا کہ جناب بیٹیاں لیتی نہیں ہیں، یا جی جناب بیٹیاں جو ہیں ہم ان کی شادیاں کرتے ہیں، اس کے خرچے جو ہو جاتے ہیں بس وہی وراثت کا ان کا ہو گیا۔ تو جناب بیٹوں کو بھی تو شادی کرتے ہو، پھر بیٹوں کو کیوں وراثت میں دیتے ہو؟ بیٹوں کو بھی تو نکاح جو ہے ان کے اخراجات وہاں پر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی حصہ وراثت میں نہ دو؟ تو بہنوں کو، بیٹیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب تم اپنے حصے معاف کر دو۔ تو یاد رکھ لیں، جو وراثت میں اپنے حصے معاف کر رہے ہیں وہ برائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جنت کی وہ بھی خوشبو نہیں پائیں گے۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم اپنے بھائیوں کے حصے معاف کرتی ہیں، ہم اپنے باپ کو حصہ معاف کرتی ہیں، وہ خواتین جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اس لیے کہ وراثت میں حصہ ان کو ان کے باپ نے نہیں دیا، وراثت میں ان کو حصہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں اس وراثت کے حصے کو دھتکارنے والے؟ اس لیے یہ حصہ آپ نے لینا ہے، اور یہ آپ کا حق ہے۔ اگر آپ نہیں لیں گے، آپ کا نہ لینا یہ رسم و رواج بنتا جائے گا، اور زمانہ جاہلیت کی طرف پھر عود کر جائیں گے، اور پھر شاید 200 سال 300 سال کے بعد عورت پھر محروم ہو جائے گی اور وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر جنت کی خوشبو پانی ہے تو اپنا حق کے وراثت اپنے باپ سے لیں، اپنے بھائیوں سے لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام میں وراثت آپ کو دیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ کہنا کہ اسلام ضابطہ حیات نہیں ہے، دیکھیں انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک جتنے بھی امور اس نے اس دنیا میں گزارنے ہیں، اس کے لیے اسلام اس کو پورا کا مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ تم نے جینا کیسے ہے، تم نے بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اولاد کے ساتھ تعلق کیسے رکھنے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ تعلق کیسے رکھنے ہیں، تمہارا تعلق تمہارے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا، تمہارا تعلق، اگر تم مدرس ہو، تم اگر زندگی کے کسی منہج پر، کسی بھی سٹیج پر، منصب پر ہو، تمہارا اپنے ماتحت کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، تمہارا اپنے حکام بالا کے ساتھ سلوک تعلق کیا ہوگا۔ ایک حاکم وقت ہے تو اس کا انداز حکمرانی کیا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں اسلام نے اصول دیے، ان اصولوں پر پھر نظام وضع ہوا ہے۔ یہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے اسلام جو ہے وہ سارے کے سارے نظام ایک دم سے نزول کر دیتا ہے۔ جی میں قرآن کھول کے دیکھا ہے، مجھے تو نہیں پتا ٹیکسز کیسے لگتے ہیں۔ تو جناب والا، اسلام باقاعدہ ٹیکسز کا
نظام دیتا ہے. ہمارے ٹیکسیشن، ہماری باقاعدہ ہمارے ٹیکسیشن کے اندر اسلام کے ٹیکسز کا باقاعدہ پورا نظام ہے. اور اس دنیا کو ٹیکسز کا مرتب بہترین نظام دینے والے بھی عالم اسلام تھے، اسلام کے فقہا تھے. اور خلیفہ ہارون الرشید کو جب ٹیکسیشن کی ضرورت پڑی تو اس نے حضرت امام ابو یوسف سے کہا کہ جناب مجھے ٹیکسز کے لیے بتائیں کہ کیا نظام ہونا چاہیے. تو امام ابو یوسف نے قرآن و سنت کی روشنی میں کتاب السراج دے کے سامنے رکھ دی. یہ لیں جناب، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی آپ کو کیا ٹیکسز لاگو کرنے پڑیں گے. یہ ہے وہ نظام جو ہم اسلام آپ کو قرآن و سنت دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی آ کر یہ نہ بتائے کہ اسلام جو ہے، میں اگر کوئی مجھ سے کہ یہ کلیم کرے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو میں اس سے پوچھوں گا جی بتائیں مجھے قرآن و سنت سے اسلام کیا ٹیکسز کے قوانین دیتا ہے. تو جناب والا، اسلام کا ٹیکسز کے قوانین دینے کا اپنا ایک انداز ہے. اگر آپ ایسا سوال ہم سے پوچھیں گے تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ بھی بتائیں یہ جو سرمایہ داریت کا نظام جس پہ آپ ایمان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ نظام جس انداز میں آج سرمایہ داریت پہنچا ہے، کیا یہ نظام پہلے دن سے اپنی پیدائش سے 200 سال پہلے بھی اتنا ہی پختہ تھا، اسی طرح تھا، پہلے دن سے یہی نظام دیا تھا؟ نہیں جناب، ایوالومنٹ ہوتی رہی، تجربے ہوتے رہے. لیکن آئیے ہم آپ کو اسلام کے اصول ایسے بتاتے ہیں کہ جو اول دن سے ایسے تھے، اٹل تھے، غلطیوں سے پاک تھے، غلطیوں سے مبرہ اصول تھے. ہاں، انسانی تجربے غلط ہو سکتے ہیں مگر اصول تو میں کمی کجی نہیں تھی. اسلام نے جو 1400 سال پہلے مضبوط بنیادیں دی، ضابطے دیے زندگی کے، وہ مضبوط تھے اور اصول کے اوپر اسلام کے نظام منظم ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا نظام بنایا، پھر حضرت فاروق اعظم نے ایسے کمال کا نظام. آپ زندگی کی مختلف جہتوں کے نظام دیکھیں گے، انوویشن تھی حضرت سیدنا عمر فاروق کے نظام میں. حتیٰ کہ یورپ کے عیسائیوں کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو پھر پوری دنیا پہ آج اسلام ہوتا. تو حضرت عمر فاروق کا عمر لا، جو جس کو کہتا نا کہ اسکالرشپ، وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوتا ہے اس کے دودھ کی اسکالرشپ کا لا حضرت عمر نے بنایا تھا. آج یورپ میں عمر لا کے نام سے وہ نافذ ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسلام کا دامن جو ہے وہ نظام نہیں دیتا؟ اسلام پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی کی کوئی ایسی جہت نہیں ہے جس میں اسلام آپ کو ضابطہ نہ دیتا ہو، رہنمائی نہ دیتا ہو اور نظام نہ دیتا ہو. عدالت کا ہمارا پورا ایک الگ نظام ہے، سیاست کا ہمارا پورا الگ ایک نظام ہے، معیشت کا ہمارا پورا ایک نظام ہے، سماج کا پورا ایک نظام ہے، معاشرت کا پورا ایک نظام ہے. ہمارا اسلام ہر اعتبار سے پورے نظام دیتا ہے. ہاں، ان نظاموں کی بنیاد میں قرآن و سنت کے اصول کھڑے ہیں، اور ان اصولوں کی فلیکسیبلٹی کے لیے ہم نوجوان کو بتاتے ہیں جناب ہمارے مآخذ شریعت کیا ہے. وہ ہے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، تعامل، رخصت، شریعت. یہ سارے کی ساری وہ مآخذ ہیں کہ ہم ان کی روشنی میں طے کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے. احکامات یہ ہیں اور یہ ہمارا معاشرت ہے. عرف بدلے گا تو فتویٰ کیسے بدلے گا؟ اس لیے اسلام کبھی اوبسلیٹ نہیں ہو سکتا. تم زندگی کی کسی زمانے میں آ جاؤ اور کسی جغرافیے میں آ جاؤ، اسلام تمہارے لیے قابل عمل ہے اور اسلام مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے. اور دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، مذہب نہیں ہے کہ جس نے اول دن سے لے کر آج تک کوئی ایسا حقیقت اور اٹل اصول دیا ہو جس کے بارے میں وہ خود یہ دعویٰ کر سکتے ہوں کہ جناب یہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا اصول. لیکن آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن مجید اور سنت نے ہمیں جو اصول دیے ہیں وہ اٹل نوعیت کے ہیں. ان میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے. بالکل اسی طرح کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی نگاہ ذرا آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی وہاں پر شک نظر آتا ہے؟ تمہیں نظر آتا ہے کہ کوئی کجی ہو، کوئی ریب ہو، کوئی پھٹن ہو آسمان میں؟ تو جناب والا اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھیے اسلام کے اصولوں کی طرف. اگر آپ کو کہیں کمی، کہیں کجی نظر آئے تو ہمیں ذرا دکھائیے. 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی اسلام کے اصولوں پر انگشت اعتراض دراز نہیں کر سکا، تو پھر کس میں مجال ہے کہ کوئی آ کر ہمارے اصولوں پر انگشت اعتراض دراز کرے؟ ہاں، انسانوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں. مسلمان کی خطا مسلمان کی ہے، اسلام کی نہیں ہے. جناب سر بہت شکریہ. ایک دو پوائنٹس میں اس میں تھوڑا سا ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی طرف نظر ڈالیں تو ان کی جو کتاب ہے اسٹے ریفلیکشن، جو کہ ان کی پرسنل ڈائری تھی، اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہیومن انٹلیکٹ از دا نیچرز اٹیمپٹ ایٹ سیلف کرٹیسزم.
جس کو انہوں نے پھر اپنی جو ابلیس کی مجلس شورا اس میں کچھ اس طرح ٹرانسلیٹ کیا، جو اس کا آخری شعر ہے جس میں ابلیس جو ہے اپنے حواریوں سے کہتا ہے، یہ آخری شعر ہے اس کا، کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت سے میں، ہے جس کے دین کی حقیقت احتساب کائنات۔ اسی طرح ایک اور جگہ جو ہیں علامہ لکھتے ہیں کہ رندی سے بھی آگاہ، شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی، اس شخص کی ہم پر حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی۔ تو جس اسلام کے کانسیپٹ کی اور دین کی حقیقت کی علامہ بات کریں، تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گا کہ اگر آپ 5-10 منٹ میں وہ بھی واضح کر لیں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ جی، میں علامہ کا جواب آپ کے سوال علامہ کے ہی زبان میں دے دیتا ہوں کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، شاعر کی نوا مرد و افسردہ، افکار میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو جواب یہی ہے کہ خواہ کوئی صوفی ہو یا ملا ہو، اصل چیز ہے مستی کردار۔ جب تک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہم نہیں بنائیں گے، سیرت نبوی کو اپنے کردار کے اوپر اتاریں گے نہیں، تب تک ہم دنیا کے لیے کوئی مثال نہیں بن سکتے۔ اسلاف تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے نہیں حضرت شکوہ جواب شکوہ میں جب وہ کہا تیرے کعبے کو تیرے کعبے کو سینے سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ یہ شکوہ کیا تو جواب شکوہ میں دکھایا پھر حضرت اقبال نے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو، یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ فرمایا کہ اگر تمہارے آبا و اجداد نے کی تھی تو ہم نے انہیں عزتیں اور عظمتیں بھی عطا کی، وہ دنیا میں رہے اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہے، شان سے رہے، کہ ان کے نام سن کے بھی کفر کے لوگ اپنے تخت پہ بیٹھتے ہوئے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ انہیں ہم نے عظمتوں کے سہرے دیے، ان کی داستانیں آج تاریخ پہ رقم ہیں، اور ان کے زمانے کو تمہارے دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ گولڈن ایج تھا، مگر تم کیا ہو، تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی جو ہرما نصیبی تھی، تم نے اپنی کوتاہیوں کا سارا بوجھ مذہب پہ ڈال دیا، تم خود کچھ کر نہیں سکے، اور آج بلیم یہ دیتے ہو کہ یہ اسلام ہے جس نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا۔ تو جناب ہمارا سوال یہ ہے کہ کبھی تم مسلمان بھی تھے؟ کیا تم واقعی مسلمان بھی ہو؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اسلام نے آگے نہیں نکلنے دیا، سوال یہ ہے کہ اسلام کو تو زبان تک رکھا ہے نا، اپنے کردار سے دکھاؤ کیا واقعی تم مسلمان بھی ہو؟